وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ایک ہی پانی سے سب کو سینچائی سب کی ہوتی ہے، ایک ہی پانی سب کو دیا جاتا ہے۔ زعفران کی زمین زعفران اگاتی ہے، ادرک کی زمین ادرک اگاتی ہے، ایک ہی دعوت، ایک ہی کتاب، ایک ہی محنت، ابو بکر بن گئے، ایسا کوئی نہیں بنا۔ زعفران کی زمین ابو ذر بن گئے، ایسا کوئی نہیں بنا۔ حضور نے فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے، یہی پانی پڑا ہے، یہی پانی پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے دین، یہ پانی ہے۔ جب لوگ اس کو محنت کر کے لیں گے تو اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اس کے ثمرات، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے ہم بشارتیں سناتے ہیں، وہ بشارت سنانا یہ ہمارا کام ہے کہ مسلمانوں کو بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں دو۔ حضور نے فرمایا بشارتیں سناؤ تاکہ لوگ خوشی خوشی کام کریں، نفرتیں مت دلاؤ نہیں تو کٹ جائیں گے۔ اپنے آدمیوں سے فرماتے تھے جب بیچتے تھے کہ لوگوں کو نفرتیں نہ دلاؤ، ایسا ڈھنگ نہ اختیار کرو کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں۔ بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں بتاؤ، اللہ کے انعامات بتاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے دل جیتو، اور دل جیت کے ان کام پہ لگاؤ۔ پھر دیکھو ایک ایک آدمی کتنا کام کر لے گا، اس کی صلاحیت ہے، نہیں تو صلاحیت دو چار پیسوں میں چلی جائے گی۔ ماں باپ نے پیسے کمانے پر لگایا، صلاحیت کا بچہ تھا، صلاحیت کا بچہ تھا، اس کو یہ کوڑیوں میں لگا دیا تو زعفران کی زمین میں طہارت خانہ بنا دیا یوں۔ اس لیے امام غزالی نے فرمایا تمہاری اولاد امانت ہے، جس طرح نعمت ہے امانت ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو دین پر لگواؤ تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہارے مرنے کے بعد دعا کرے، وہ تمہارے مال سے حقوق ادا کرے، تمہارے مال سے حقوق ادا کرے، تمہارے مال سے احسان کرے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ دین آیا، تو یہ دین ہے میرے بھائیوں۔ بارش کے پانی کی طرح سے حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، جو علم و ہدایت پروردگار نے مجھے بھیجا ہے، فرمایا وہ بارش کے پانی کی طرح سے۔ تو بارش کے پانی ہے زعفران بھی، ادرک بھی، جو بھی، باجرہ بھی، پھل بھی، سب چیزیں پانی کے بغیر کچھ نہیں۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز پانی سے زندہ ہوتی ہے۔ ایسے نبوت کے راستے سے جو ملا ہے دین، علم، عمل، اخلاق، اخلاص، اس کی محنت، یہ ہے پانی، اسی سے پرورش ہوگی۔ ابو ذر بھی بنے، ابو ذر بھی بنے، ابو بکر بھی بنے، عمر فاروق بھی بنے، اور کون کون بنے، اسی پر پانی پڑا۔ جاہلیت کی زمین تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے پیدا کیے کہ دنیا کو ان کے ذریعے سے ہدایت ہو گئی، اور دنیا کی فضا بدل گئی، دنیا میں حق آ گیا، روشنی ہو گئی، حقوق ادا ہو گئے، سلامتی آ گئی۔ ہاں سلامتی آ گئی۔ ایک آدمی عراق سے مدینے آیا تو ان کی خیر خبر پوچھی، بھائی سفر اچھا ہوا؟ کہ الحمدللہ میرا سفر بہت اچھا ہوا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہ نہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں نے وہاں سے لے کر کے یہاں تک 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آج کے حساب سے، کہ میں نے وہاں سے لے کر کے یہاں تک تمام لوگوں کو ایسا دیکھا جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ میں نے لوگوں کو ایسا پایا کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ مجھ کو بھی انہوں نے اجنبی نہیں سمجھا کہ یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، پردیسی ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ تو جو بزرگ اس کی حالت سن رہے تھے انہوں نے فرمایا ذاک ایمان، یاد رکھو یہ ایمان پھیلا ہے، اس لیے بھائی ہو گئے ہیں، اس لیے ایک ماں باپ کی اولاد نظر آتی ہے، اس لیے ایک احسان اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ورنہ جاہلیت کا زمانہ ہوتا تو مسافر کو لوٹ لیتے تھے، اور پھر مسافر کو بیچ بھی دیتے تھے بازاروں میں لے جا کر کے، لوگ اس کو غلام بنا کر خریدتے تھے اور اسے غلامی کراتے تھے کہ ہمارا غلام ہے۔ وہ تو بیچارہ کوئی پردیسی مسافر تھا، لوٹ لیا اور اس کا مال بھی لیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کو بازار میں بیچ دیا۔ یہ تھا، اور اب تمہارا اکرام ہوا کہ ذاک ایمان، کہ ایمان پھیلا ہے، اس لیے بھائی نظر آتے ہیں۔ بڑا مجمع ہے یہ، بڑا کتنا بڑا مجمع ہے، کوئی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ امریکہ میں تھے تو بڑا اجتماع ہوا ڈیٹروئٹ میں، سال خوب محنت ہوئی تھی، تو بڑا مجمع، پولیس آئی کہ آپ کی گیدرنگ بہت بڑی ہے، کتنا فورس چاہیے آپ کو حفاظت کے لیے؟ ہمارے ساتھیوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، باقی آپ کا ملک ہے، آپ کو جو انتظام کرنا وہ کرو، ہم کو تو ضرورت نہیں ہے ہمارے مجمع کے لیے۔
کیوں کہ ہمارے مجمع کی معاشرت محمدی معاشرت ہے، بھائی چارے کی معاشرت ہے، ایک دوسرے کالے ہیں، گورے ہیں، عرب ہیں، عجم مختلف تھے، 12,000 آدمی تھے آسمان کے نیچے. تو ہمارے تو کوئی فرض کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مجمع کی حفاظت کے لیے. تو رہا اجتماع 3 روز تک. قاضی عبداللہ صاحب تھے، وہ ان سرکاری آدمیوں کا خوب اکرام کرتے تھے، وہ کھلانا پلانا. یہ تو لوگ حیران رہ گئے 3 دن میں، کتنا بڑا اجتماع، اتنی بڑی گیدرنگ، اور کچھ نہیں ہوا، اور لوگ صحیح سلامت اپنا اپنا کام کر کے چلے بھی گئے. وہ مختلف رنگ کے، مختلف زبانوں کے، سب ساتھ کھاتے ہیں، سب ساتھ پیتے ہیں، سب ساتھ سوتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کوئی کمپلین نہیں ہے. تو کیا بات ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ طریقہ ہے کہ اسے لوگ اللہ کے بندے بنتے ہیں اور آپس میں بھائی بنتے ہیں. یہ ہے کونوا عباد اللہ اخوانا. حضور فرماتے تھے کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. پھر کیا جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں. کسی کی چیز مل جاتی تھی تو اعلان ہوتا تھا کہ کوئی امانت ملی ہے، امانت کے کمرے میں سے نشانی بنا کر کے لے جاؤ، اپنی نشانی بتا کے لے جاؤ. ہاں، چوری چکاری کا کوئی خطرہ ہی نہیں، سب امانت دار ہیں، سب ایمان والے ہیں. جو کوئی کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کسی کے آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کسی کی جان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا. تینوں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہے جب اسلام اور دین قائم ہوتا ہے. تو جان مال آبرو کی سلامتی، یہ دین کی نقد برکت ہوتی ہے. تو اس کے فائدے تو بہت ہیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ بہت فائدے ہیں، میں کتنے بتاؤں، اور کون سمجھے گا. اس لیے میرے بھائیو سیدھی بات ہے کہ ہم سب ارادے کریں کہ اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے. ہاں، دیندار بنانا پہلا فریضہ ہے. پھر بعد میں مالدار ہو جانا، زمیندار ہو جانا، دکاندار ہو جانا، وہ بعد میں. پہلے دیندار. جیسے پہلے آدمی تندرست، پھر سے کھانا اور پینا. تندرستی نہیں تو کیا کھائے گا؟ ایک تندرستی 1000 نعمت. ہمارے اردو میں کہتے ہیں ایک تندرستی 1000 نعمت. تندرستی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، دنیا کی نعمت ہے. ایسا ایمانداری نہیں ہے کہ پھر دنیا کے اندر بربادی ہے، ہر جگہ جا کے گنہگار بنے گا. کیوں؟ ایمانداری نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، تو ہر جگہ گنہگار بنے گا. بیمار جو بھی چیز کھاوے بیماری بڑھے گی. ہر سے غیرت علت علت شبد، یہ بیمار جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بیماری بڑھاوے گی. ایسے بے دینی ہوئی، فساد ہوا زندگیوں میں، تو جو بھی کام ہاتھ ملے گا اس میں فساد آئے گا. اور ایماندار ہے تو، دیندار ہے تو اپنی ہر چیز کو پھونک پھونک کر کے صاف صاف کر کے لے گا اور دے گا. کیوں؟ کہ اس کو اللہ کو جواب دینا ہے.